السلام علیکم، بخیر راگلی جیان و خوش آمدید and happy عید مبارک to my all YouTube family. یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں آر جے فائزہ مغل کو ریڈیو سنشائن پہ، اور ہمارے ساتھ ہیں آسمان کے تڑپتے بھڑکتے پھڑکتے ستارے، یعنی کہ آر جے اسمت ظہور اینڈ آر جے معظم سہوترا. تو کیسے ہیں آپ دونوں؟ اور آپ دونوں کو میری جانب سے ہیپی عید مبارک. السلام علیکم اینڈ خیر مبارک. عید مبارک ٹو یو اینڈ آل آر یوٹیوب فیملی. اور ہوپ فلی سب لوگوں کی بڑے مزے کی جا رہی ہوگی. پہلا دن بڑا انجوائے کیا ہوگا سب نے، اور ناؤ سیکنڈ ڈے، تو آپ یہ بھی بڑا انجوائے کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ. جی تو وعلیکم السلام اینڈ ہیپی عید مبارک ٹو یو ٹو دی ٹو سپر کول آر جے اینڈ مائی ڈیئر لسنرز. آپ سب کو بھی میری طرف سے عید کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ پہلے دن میں آپ نے ہمارے ریڈیو چینل سے عید کے پہلے دن کی ٹرانسمیشن سنی تھی، تو ابھی آپ ریڈیو سنشائن کے پلیٹ فارم سے عید کے دوسرے دن کی ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں. سو کیسا لگ رہا ہے آپ کو، اور کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید، اور عید کا دوسرا دن آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ آپ ہم سے شیئر کریے اور ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم عید کے اس دوسرے دن کو بھی بناتے ہیں شاندار اور جاندار. سب کچھ تو آپ نے بتا دیا آر جے معظم، لیکن کامنٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. تو کامنٹ میں آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزر رہا ہے. لیکن اگر میری بات کی جائے تو میں تو بالکل انیشیل سٹیج سے شروع کروں گی، اور وہ ہے چاند رات. بھئی عید ہو اور چاند رات کو ڈسکس نہ کیا جائے ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. اور ہم لوگوں کے لیے تو چاند رات زیادہ اسپیشل ہوتی ہے، نہیں؟ بالکل ظاہری بات ہے، ہماری شاپنگز کمپلیٹ نہیں ہوتی چاند رات تک. ہماری مہندی، چوڑیاں اینڈ ایک بڑے مزے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہر چاند رات پہ، ہے نا؟ بالکل. اور تو اور جب صبح کے لیے سب کچھ پریپریشن رات کو ہی کرنی پڑتی ہے نا، تو آپ دیکھیے پھر ہم پر کتنی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہے نا؟ جی ایسا ہوتا ہے، لیکن صرف آپ ہی خالی ذمہ دار نہیں. اس میں اگر لڑکیوں کی بہت ساری مصروفیت ہوتی ہے، لڑکیاں بہت زیادہ بزی ہوتی ہیں، تو اس میں لڑکے بھی کہیں بھی کسی بھی موڑ پہ پیچھے نہیں رہتے. کیونکہ اگر لڑکیاں چوڑیاں، مہندی، ڈریسز اور جوتے وغیرہ میچنگ کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں، تو ان سب کے پیچھے ہاتھ اصل میں لڑکوں کا ہوتا ہے. بیکاز لڑکے اپنا کھانا پانی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں 25ویں رمضان المبارک سے لے کے عید کے پہلے دن تک. چونکہ لڑکیوں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بازار کے چکر لگائے جائیں، اور جب تک شاپنگ مال کی لائٹس آف نہیں ہوتی تب تک وہاں سے نکلا نہ جائے. بہت ایکٹیو ہو گئی ہیں اور وہ خود شاپنگ کر لیتی ہیں، نیڈ نہیں ہوتی ہے ہم لوگوں کو. تو اور اس سب کے بیچ میں ایک لڑکا ہی پستا ہے، اور لڑکے کو اپنے کھانے پینے تک کا ہوش نہیں ہوتا. اور لسنرز ابھی بھی چونکہ میری یہ ذمہ داری ساری ختم ہوئی اور عید کے دوسرے دن میں بالکل ریلیکس ہوں، اور ابھی شو شروع ہونے سے پہلے میں سوئیوں کی ہاف پلیٹ تقریباً ختم کر چکا ہوں، اور ابھی ہاف پلیٹ میرے خیال سے شو کے اینڈ تک میں ختم کر لوں گا. جی تو فرینڈز، آپ نے دیکھا کہ لڑکے کتنے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ یہ بس ان کو کھانا 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 اور صرف کھانا. اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو جب پکڑ کے لے کر آئے ہیں نا کہ آئیے اور شو کیجئے، یعنی کہ ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن جس میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوگا، تب بھی یہ کھا ہی رہے تھے، ہے نا اسما؟ بالکل. اور ہمیں دیکھتے ہی بھوکا بننے کی ایکٹنگ کے ابھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے. یہ عید ہے میٹھی، اور میٹھی عید پہ اگر ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا تو اس میٹھی عید کو ہم میٹھی عید کیسے کہیں گے؟ بیکاز میٹھا ہوتا ہے کھانے سے، اور کھانا ہوتا ہے جینے سے، اور جینے کا نام ہے زندگی. جی تو فرینڈز، دیکھا نا آپ نے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو صرف کھانے کے لیے جیتے ہیں، ہے نا اسما؟ صحیح بات ہے. اور کیا ڈیفینیشن دی ہے زندگی کی، کھانے پہ بیس رکھی ہے. مطلب یار، مطلب عید کا دن بھی ان کو صرف کھانا 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 اور کھانا ہی ہوتا ہے. لسنرز، آپ کس کی جانب ہیں؟ آپ کو گرلز پاور مور اٹریکٹیو لگتی ہے یا پھر بوائے پاور؟ اور اگر ہماری بات کی جائے، یعنی کہ میری اور اسپا کی، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آر جے پاور از دا بیسٹ. اور آر جے پاور میں ہم لڑکیاں سبقت لے گئی ہیں، کیونکہ معظم جو ہیں وہ ابھی اکیلے ہیں اور ہم 2 کی پاور کے ساتھ ہیں، ہے نا اسما؟ ایگزیکٹلی. اور وہ فائزہ پتہ کیا ہوتا تھا؟ میری ماما بچپن میں کہتی ہوتی تھی ایک ہو اور نیک ہو، اور یہاں پر یہی سین ہے.
ایسا نہیں ہے, یہاں پر 1 اور 1 11 بھی ہو سکتے ہیں. لیکن لسنرز, ہم اگر 11 بھی بنے نا تو ہم ان سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے, لیکن ایٹ لیسٹ سوئیوں کی پلیٹ پہ ہاتھ صاف اکیلے بالکل بھی نہیں کریں گے. تو لسنرز, آپ بنیے میری پاور, اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس وقت یہاں پر مظلوم زیادہ کون دکھ رہا ہے. یعنی کہ چاند رات سے لے کے ابھی تک رسپانسبلٹیز میں سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے, لڑکوں کا یا لڑکیوں کا؟ سب سے زیادہ بھاگ دوڑ کون کرتا ہے, لڑکے یا لڑکیاں؟ ان شارٹ, سب سے زیادہ مصروف کون رہتا ہے, لڑکے یا لڑکیاں؟ ان سب کا اظہار کریں گے ہمارے کامنٹ سیکشن میں. آپ ہمیں کامنٹس کیجئے اور مل جائیے ہمارے ساتھ اور سیلیبریٹ کیجئے ہمارے ساتھ میٹھی عید کا دوسرا دن. لسنرز اینڈ مائی ڈیئر آل فرینڈس, ان کا تو بس سوئیوں سے شروع ہوتا ہے اور سوئیوں پہ ہی ختم ہوتا ہے. لیکن اگر بات کی جائے ہماری شاپنگز کی, جو کہ چاند رات سے شروع ہوتی ہیں اور ابھی بھی انکمپلیٹ ہی ہیں, کیوں اسما؟ اچھا, اگر میں اپنی بات کروں تو آفٹر دا اناؤنسمنٹ میں جو ہے وہ اپنی چوڑیاں اور کچھ جویلری تھی چھوٹی موٹی, وہ میچنگ کرنی تھی, تو آئی وینٹ ود مائی فرینڈس. اور اس کے بعد جو ہے میں وہاں سے تقریباً 11 o'clock تک واپس آئی, اینڈ دین آئی وینٹ فار دا مہندی. اور پھر جو ہے وہ اس طرح کرتے کرتے جب میں مہندی لگا کے گھر آئی تو مجھے یاد آیا میرے پہلے دن کے سوٹ کے ساتھ کے ایئر رنگس تو میں نے خریدے ہی نہیں تھے. اینڈ دین بڑا مطلب میں بڑی پریشان کہ اب کیا ایئر رنگ سے پہلے ہی دن کے غائب ہیں, خریدے ہی نہیں, ہمیں بھول کیسے گئی. خیر پھر بہت مشکل سے آئے مما کو منانا, اینڈ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مما سے بات کی, اینڈ پھر وی وینٹ فار دا بائنگ ایئر رنگس. اور میری شاپنگ الحمدللہ بڑی مشکل میں سے کمپلیٹ ہوئی تھی. اینڈ وٹ اباؤٹ یو, آپ کی کیسی گزری چاند رات؟ جہاں تک میری چاند رات کی بات ہے جناب, تو میں نے تو اپنی شاپنگ جو ہے 25 رمضان سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی. اور تو اور میں نے اپنے ڈریس بھی آئرن کر کے ہینگ کر دیے تھے, اور جولری بھی سلیکٹ کر کے, یعنی کہ جب میں نئی پرچیزنگ کی تھی تو جولری بھی سلیکٹ کی اور شوز وغیرہ ہر چیز میں نے مطلب ویل سیٹ کر کے سب کچھ رکھ لیا تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں عید کے فرسٹ ڈے آتے ہیں بہت سارے گیسٹ, یعنی کہ میرے ریلیٹیوز, تو ان میں پھر مصروفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بالکل ٹائم نہیں ملتا. تو بس اتنا ہوتا ہے کہ 5 منٹ ہوتے ہیں اور بس جلدی جلدی سے سب کچھ کیا اور تیار ہو اور چلو. اور جہاں تک رہی بات چاند رات کی, تو چاند رات کو تو ہم نے فل کزن سرکل کے ساتھ انجوائے کیا. فرسٹ آف آل چوڑی والے اسٹال پہ گئے, وہاں سے چوڑیاں لیں, باقی کزنس نے لینی تھیں. اس کے علاوہ مہندی کارنر پہ گئے, پھر مہندی لگوائی. اس کے علاوہ پھر ہم نے کولڈ کافی اور کولڈ ڈرنکس انجوائے کیے, اور بھاگتے بھاگتے پھر ہم لوگ گھر پہنچے. اور جب ہم گھر پہنچے نا لٹرلی تو سحری کا ٹائم یعنی کہ 2:15 ہو رہے تھے. لیکن عید والے دن چونکہ فل آزادی ہوتی ہے تو پھر کوئی پوچھتا نہیں ہے. تب تو رات ہی 3 بجے ہوتی ہے آئی تھنک. ظاہری بات ہے اسما, آپ کو پتا ہے کہ جب 2 گرلز بات کر رہی ہوں تو بوائز ویسے بھی چپ ہو جاتے ہیں, اور کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے ویسے تو مجھے لگ رہا ہے. ہاں مجھے فیل ہو رہا ہے. نہیں, میرے یہاں سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا, اور نہ ہی میں گرلز کانورسیشن میں انٹرفیئرنس کی جسارت کر سکتا ہوں, بیکاز یہ اپنے اینڈ سے بہت اچھی چیزوں کو ایکسپلور کر رہی تھی اور ہمارے لسنرز کے ساتھ شیئر کر رہی تھی. اور میں یہاں پر اپنے لسنرز کے ساتھ ایک بڑا ہی مزے کا پہلو شیئر کروں گا, جو کہ کل میں نے عیدگاہ میں ایکسپیرینس کیا. ہمارے محلے میں بہت زبردست قسم کی لڑائی ہوئی تھی 2 خاندانوں کے بیچ میں, اور عید کے دن پہ چونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو 2 خاندان تھے ان کے افراد بھی آپس میں مل رہے تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ بہت خوش ہوئے. اور میرے خیال سے انہوں نے آپس کی رنجشیں اس دن پہ ختم کر دی تھی, جیسے کہ ان کی لڑائی سے پہلے ان کا سین ہوتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کا دن ہمارے لیے نہ صرف انجوائمنٹ کا ذریعہ ہوتا ہے, ہمارے لیے فن کا ذریعہ ہوتا ہے, تفریح کا ذریعہ ہوتا ہے, بلکہ اس میں بہت سارے دل جو ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں قریب آ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں, بہت ساری ناراضگیاں, بہت ساری رنجشیں دور ہو جاتی ہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس ایلیمنٹ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں. کیوں فائزہ؟ آپ نے بہت اچھی بات کی طرف ہمارا دھیان بٹایا ہے, بلکہ آپ ہمارا دھیان اس طرف لے کر گئے ہیں کہ ہم آپ کو ڈسکس نہ کریں, ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. تو ویل مائی ڈیئر آل فرینڈس, یہ تو بات معظم نے بالکل سچ کی کہ بھئی عید ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں آپ سے لوگ ناراض ہوں, روٹھے ہوئے ہوں. یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ اس میں روٹھے ہوں کو منانا چاہیے, چاہے تو گفٹ دے کے منا لیں, چاہے فون کال پہ منا لیں, چاہے گھر جا کے منا لیں, کیونکہ
اس میں آپ کے 2 فائدے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی بڑے ناراض ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو منا لیں تاکہ ان کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے اور ان سے آپ کو عیدی بھی مل جائے. اور اگر کوئی آپ سے چھوٹے ناراض ہیں تو ان کو عید کے بعد منا لیجیے گا. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ چیز آپ کی جیب پہ ہلکی ہوگی، آپ کو عیدی نہیں دینی پڑے گی. یہ تو رہی تھوڑی سی فن کی بات، لیکن پھر بھی عید ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے دوستوں، یاروں کو اور سب رشتہ داروں کو جو بھی ہم سے روٹھے ہوتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہم نے ان کی دل آزاری کر دی ہوتی ہے یا قطع تعلقی کر لی ہوتی ہے، تو ہمیں ان کو منا لینا چاہیے، ان کے ساتھ گیدرنگز کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ ان کو فون تو کرنا چاہیے. اگر ہم ایک انالوجی ڈرا کریں نا پچھلے زمانے کی اور اگلے زمانے کی، یعنی کہ اس سینچری کی اور لاسٹ سینچری کی، تو اس ٹائم کی جو عید تھی نا آر جے معظم اینڈ آر جے اسما، اس میں عید کارڈز ہوا کرتے تھے. اور وہ عید کارڈ جب کوئی کسی کو دیتا تھا نا تو کیا ہوتا تھا کہ اس سے واپس لینے کی بھی امید ہوتی تھی، اور وہ کتنے شوق سے وہ پرچیزنگ ہوتی تھی، اور اس کے بعد اس کو لکھا جاتا تھا اور پھر اس کو سینڈ کیا جاتا تھا مختلف پرفیومز لگا کے. تو آپ لوگوں کا ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے؟ نہیں، میں تو اس چیز کو کافی مس کر رہا ہوں، بیکاز میں نے اپنے کافی فیملی ممبرس کو دیکھا تھا جو ہمارے سینئر فیملی ممبرز ہیں، لیکن میری جو اپنے بہن بھائی ہیں یا پھر کزنز ہیں ان کو ابھی تک نہیں کرتے ہوئے دیکھا. اسما کی طرف چلتے ہیں، اسما نے شاید اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہو. کیوں اسما؟ نہیں، میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا، بٹ آئی ریئلی اپریشیٹ دس. یہ ایک بہت جو ہے زبردست چیز ہے، اور آئی تھنک ابھی بھی یہ آبویسلی انیشیٹ ضرور ہونا چاہیے. میں نے سنا ہے اس بارے میں اور اپنے ٹیچرز وغیرہ سے اور اپنے بڑوں سے، بٹ ابھی تک ایکسپیرینس نہیں کیا. بٹ آئی وش کہ کبھی ایسا ہو، اور آئی وانٹ ٹو ایکسپیرینس اٹ. چلیں جی، گڈ ہو گیا کہ میں تو امید کروں گی کہ آپ دونوں اس چیز کو ایکسپیرینس کریں، اور پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب ہم لوگ کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کے ایکسپریشن ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ دیکھتے ساتھ ہی نا 2 کلو خون تو آپ کا ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. اور فائزہ اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، جب ہم گریٹنگ کارڈز اور عید کارڈز اور یہ چارٹس وغیرہ یہ سب کچھ پرچیز کرتے ہیں، پھول، خوشبو اور ڈیکوریٹڈ چیزیں ایک دوسرے کے لیے ہم پرچیز کرتے ہیں، تو اس سے بہت لوگوں کے معاش کا ذریعہ بھی جڑا ہوتا ہے. بہت لوگ اس سے عید کے دن اچھا خاصا بزنس کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ جو بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اباؤٹ پینٹنگ، اباؤٹ ڈیکوریٹنگ، تو ان کے ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. ایگزیکٹلی، آئی ریئلی اگری ود ہم. اور جس کو آپ دیتے ہو نا، آپ کے دوسرے گفٹس جو ہوتے ہیں نا، اس سے زیادہ جو میں کہتی ہوں اثر رکھتا ہے نا، وہ یہ کارڈز اور گریٹنگز ہوتی ہیں، اور مطلب دل سے دی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، لائک تو اگلے کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کرتے ہو. تو آئی وش کہ ہم لوگ مطلب اس چیز کو انیشیٹ کریں اور اپنی لائف میں ضرور یہ ابھی کچھ عرصے سے اسما یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے عید کارڈ ہوا کرتے تھے، اس سے پہلے گریٹنگ کارڈ ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ عیدی دی جاتی تھی. مطلب عیدی ان دیٹ سینس مطلب چوڑیاں، مہندی، اس طریقے کے. اور بوائز جو ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو پرفیوم، پرسز، کلچز، اس کے علاوہ اسٹرڈ، اس طرح کی چیزیں نا یہ جب دیتے تھے اور جب لیتے تھے نا، تو وہ ایک الگ ہی ویدر بن جاتا تھا، ایک الگ ہی ایونٹ کا مزہ بھی آتا تھا کہ یار یہ چیز ہمیں کس نے دی ہے، اور پھر وہ یاد بھی رہتے تھے. لیکن اب اگر آپ دیکھو تو جسٹ ایک آپ نے میسج ٹائپ کیا یا فارورڈ میسج کہیں سے کاپی کیا اور پیسٹ کیا اپنی براڈ کاسٹ لسٹ میں، اور کام ختم. رشتے کیسے ہو گئے ہیں اس میں؟ ایگزیکٹلی، ورچویلٹی اور یہ سب بہت آ گیا ہے، دوریاں بڑھ گئی ہیں. ہم سیل فون پہ عید مبارک کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں، بٹ ملنا، فیملی گیدرنگز، یہ سب بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. نہیں جی بالکل، آپ اسما ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم فون پہ میسج ٹائپ کرتے ہیں. میرے خیال سے یہی چیز ہمارے لیے نا دوریوں کا باعث بنی ہے، بیکاز ہم میسج کرتے ہیں اور وہ اگلی عید آنے سے پہلے، کیا ہماری عید کا تیسرا دن آنے سے بھی پہلے وہ میسج ہمارے فون میں سے ڈیلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. جبکہ اس کے برعکس ہم اگر فزیکلی طور پہ ہارڈ کاپی میں گفٹ دیتے تھے تو اس کی وہ قدر بھی کی جاتی تھی، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا، یا پھر اپنے شوکیس میں لگایا جاتا تھا، اپنے روم کی وال پہ لگایا جاتا تھا، یا پھر اس ڈیکوریشن پیس کو یا پھر اس پرفیوم کو ہم یوز کرنے کے بعد اس کی جو بوٹل ہوتی تھی اس کو ہم اپنے شوکیس میں بڑے پیار سے رکھتے تھے، اور آتے جاتے اس شخص کی یاد آتی تھی جس نے وہ گفٹ ہمیں دیا ہوتا تھا.
تو ارجے موزم، اب آپ کا کہنا ہے کہ لوگ بدل گئے ہیں یا وقت اور حالات بدل گئے؟ اس میں ہم انسان کو الزام نہیں دے سکتے، بیکاز وقت بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی انسان کو بدلنا چاہیے، بیکاز اگر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نہیں بدلیں گے تو وقت آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے پرانے اقداروں کو گوا دیں اور اپنی ہیریٹیج کو بھول جائیں۔ جس وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے سے میری مراد یہ ہے کہ نئے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کیا جائے۔ بالکل۔ تو ارجے اسما، آپ کافی دیر سے خاموش ہیں جناب، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بالکل نئے ٹرینڈ کو اڈاپٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو پرانی اقدار اور روایات ہیں، مشکل اردو سیکھ گئی ہوں آرجے موزم کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہوا ہے لیکن سیکھ گئی ہوں، خیر، تو ان کو جو ہے بھولنا نہیں چاہیے، نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کو ایک طریقے سے زندہ رکھنا چاہیے اور اپنے ایسے ایکشنز پرفارم کرنے چاہیے کہ آپ کی وہ جو پرانی روایات ہیں ان کی یاد تازہ ہوتی رہے اور دل بھی جڑے رہتے ہیں، جیسے ہم گریٹنگ کارڈز وغیرہ اور ان سب چیزوں کی بات کر رہے تھے، تو نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے بٹ اپنی جو پرانی روایات ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی اڈاپٹ کرنے کی بات، تو ارجے موزم سے کھیر کی پیالی بلکہ سوئیوں کی پیالی میں اڈاپٹ کر چکی ہوں، اور یہ ابھی میں اور اسما ہاف ہاف شیئر کریں گے، اور ارجے موزم جو ہے وہ بیٹھ کر صرف ہمارا منہ دیکھیں گے۔ اوہو، ایگزیکٹلی، میں کافی نہیں، دیر سے ہم دیکھ رہے تھے۔ گرلز پاور آخرکار کام دکھا گئی، کیونکہ کھانے پہ ہاتھ صاف کرنا صرف لڑکوں کا کام ہی نہیں ہوتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے لسنرز مجھے بلیم کیا جا رہا تھا کہ میں کھانے کے لیے جیتا ہوں، اب ان کے لیے دیکھ لیں کھانا کتنا اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ میں کھا رہا تھا، اور ایک انسان جب کھا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے چھیننا اٹ ناٹ اے گڈ مینرز۔ دیکھیں، آپ کھا نہیں رہے تھے ارجے موسم، آپ نے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور کھائیں گے اب ہم اور آپ دیکھیں گے، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ ایگزیکٹلی۔ آپ ٹرائی کرو اتنی دیر میں ذرا ارجے موسم کو دیکھوں کیونکہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ اور لسنرز اور مائی ڈیئر آل فرینڈز آف یوٹیوب فیملی، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن انجوائے کرتے ہوئے مزہ تو آ رہا ہے نا؟ تو جلدی جلدی آ جائیے ہمارے ساتھ، کامنٹ سیکشن میں جڑ جائیے اور بتائیے کہ کس کی باتیں آپ کو زیادہ امیز کر رہی ہیں۔ ڈونٹ بجاتے سارجا موزم، میں فائزہ کو بتا رہی ہوں۔ ویسے سوئیاں بہت اچھی ہیں۔ آپ سویاں کھاؤ اور میں بزی ہوتا ہوں اپنے لسنرز کے ساتھ۔ سو لسنرز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے جو عید الفطر آ رہی ہے اس میں کوئی اتنا فن نہیں گیا، بیکاز ایک عید میں تو کمپلیٹلی پاکستان میں لاک ڈاؤن تھا، اور دوسری عید پہ بھی تقریباً اسی طرح کا سینیریو تھا، اور نہ کسی کے گھر کوئی آ رہا تھا نہ جا رہا تھا، اور ہم بازاروں میں بھی اس ڈر سے نہیں جاتے تھے کیونکہ حکومت کی طرف سے اس چیز کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ گیدرنگز میں جائیں، اور ویسے بھی ہم اپنی ہیلتھ کو لے کے بھی کافی زیادہ کانشیس تھے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس عید پہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، ہم ایزیلی ہر جگہ پہ آ جا سکتے ہیں، اور اس دفعہ عید پہ بہت سارے تفریح کے مواقع اویلیبل ہیں، اور آپ ان اپرچونیٹیز کو اویل کیجیے۔ جیسے کہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ امیزنگ سرپرائزز ریویل کرنے جا رہا ہوں، گیس کریں فائزہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اب ارجے موزم کے سرپرائزز ہیں تو پھر اللہ ہی بچائے، ہاں، لیکن اگر کوئی عیدی کا سین ہے تو ہم لینے والوں میں سے ہیں، دینے والوں میں سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ارجے اسما، اینی گیسز؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر عیدی ویدی کا سین ہے تو ڈیفینیٹلی وی آر ہیئر، باقی فائدہ والی بات کہ اللہ ہی بچائے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے مجھے ہی بتانا پڑے گا، لیکن کیا خیال ہے، تھوڑا سا سسپینس ہونا چاہیے نا؟ پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ۔ لسنرز، یہ مائی ڈیئر آل فرینڈز، کینچی پکڑائیے، ہم پردہ ہی کاٹ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پردے میں رہنے دو، یہ پاکستان کی نئی فلم اس عید پہ ریلیز ہو چکی ہے، اور بڑی سکرینز پر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ واو، اس کا مطلب ہے ایک نیا فن ود فیملی، یعنی کہ ہم اپنی تمام فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ، ریلیٹیوز کے ساتھ جا کے انجوائے کر سکتے ہیں سینما ہال۔ ہاں ڈیفینیٹلی، آپ لوگ جائیں اپنی فیملیز کے ساتھ اسے انجوائے کریں، اور اب تو نو پابندی، کووڈ جیسے موسم نے کہا کہ ہیز گون، تو اب جو ہے ضرور جائیں اور انجوائے کریں۔ یہ تو فلم بینوں کے لیے ہمارے پاس صرف یہی فلم نہیں تھی، بلکہ دوسری فلم
جس کا نام ہے گھبرانا نہیں. اس فلم کا ٹائٹل عمران خان کے مشہور ڈائلاگ گھبرانا نہیں کو لے کر بنایا گیا ہے. لسنرز اور فرینڈز، یہاں پر ہم بھی ایک چھوٹا سا سیکرٹ ریویل کر دیتے نا، آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. یہ تو آپ نے میرے خیال سے کسی پنجابی ہیرو کی طرح کا سین کر دیا نا. اب ظاہر ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. پنجابی ہیرو کی بات چلی تو پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ساری کامیاب ترین فلمز کو بنانے والے ڈائریکٹر سید نور صاحب بھی اس دفعہ عید پر ایک تو اگر پنجابی ہیرو کی بات چلی تو پنجابی ہیرو سے مجھے یاد آیا کہ بہت ساری کامیاب ترین موویز کو ڈائریکٹ کرنے والے سید نور صاحب کی فلم تیرے باجرے دی راکھی بھی اس عید پر ریلیز ہو چکی ہے. اور اس فلم کی مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری مشہور ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا بھی اس فلم میں پہلی بار بڑے پردے پر جلوہ افروز ہوں گی. واو، یعنی ہمارا پاکستان بھی پروگریس کر رہا ہے. تو ارجے اسما، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ Yeah, and I love Pakistani movies. واو، زبردست. تو ایسا کرتے ہیں، ہم بھی یہ نیکسٹ ویک میں پلان کرتے ہیں اور ہم دونوں چلتے ہیں. ہاں، کرتے ہیں کچھ. ٹھیک ہو گیا. تو آرجے معظم، ہم آپ کو بالکل بھی نہیں لے کے جائیں گے، تو پلیز یہ توقع نہ رکھیے گا کہ ہم آپ کو آفر کریں گے. نہ آپ کے ساتھ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بیکاز میں اپنے فرینڈ کیبنٹ کے ساتھ جانا پریفر کروں گا، کیونکہ مووی ہی اس دفعہ بڑے مزے کی ہے. اور میرے فیوریٹ کامیڈین، میرے فیوریٹ انسان سہیل احمد صاحب بھی اس فلم میں مین کردار کے طور پر اپنا رول پلے کریں گے، اور وہ فلم کا نام ہے دمادم مست. دمادم مست آگے یہی ہے. اچھا، میں نے کہا شاید کلندر بھی بولنا. تو فرینڈز، یہ تو ہو گئی ہماری بہت ساری زبردستی باتیں، اور اکارڈنگ ٹو اور سیکنڈ ڈے ہماری پریپریشنز اور اس کے علاوہ ہماری جو سوئیوں کی پلیٹ تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اور آپ سے باتیں کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. تو جلدی چلتے ہیں ہم اپنے شارٹ سے ایک میسج کی جانب. تو ارجے معظم، اپنا لاسٹ میسج دے دیجئے ہماری ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں. پیارا سا میسج دے دیجئے، کیونکہ ہمارے جانے کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. جی، تو میں اپنے لسنرز کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا میسج دیتا چلوں کہ ہم پچھلے دنوں میں بہت زیادہ سفر کر چکے. ہماری قوم نے، ہمارے پاکستان نے بہت زیادہ سفر کیا ان پچھلے 2 سالوں سے کووڈ کو لے کے. لیکن اس بار ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو کھل کے سیلیبریٹ کریں، اور اپنی خوشیوں کو نہ صرف خود سیلیبریٹ کریں بلکہ اپنی خوشیوں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ عید والے دن بھی اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کوشش کیجئے کہ اپنے وسائل سے نکالیے اور ان لوگوں تک بھی پہنچائیے جو کہ آپ کی عطیات و فدیات کے منتظر ہیں. آپ نے بہت اچھا میسج دیا آرجے معظم. تو اب چلتے ہیں آرجے اسما کی جانب اور ان سے لیتے ہیں ایک شارٹ سا میسج. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بی ہیپی اینڈ برنگ اسمائل آن یور سراؤنڈنگس پیپل فیسز، کیونکہ عید از دا میسج آف ہیپینس. سو اس کو سیلیبریٹ کیجیے، اور عید مبارک ونس اگین. اور بہت مزہ آیا فائزات، اب آپ لوگوں کے ساتھ. یو گائز ریئلی میڈ مائی ڈے، اور آئی ول always remember the second day of this Eid, اور آپ لوگوں کے ساتھ ریئلی بہت مزے کا ٹائم گزرا. So again I would like to say کہ stay happy اور celebrate your happiness of the Eid. جی، تو all friends of my YouTube family، تو میرا لاسٹ میسج یہ ہے کہ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور اس کے لیے آپ کو ایونٹ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ عید الفطر سے اچھا کوئی ایونٹ ہو نہیں سکتا. ہم تینوں کی جانب سے ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن آف ریڈیو سنشائن عید مبارک.